وإني لك شهدت وبك آمنت وعليك توکلت وعلى رزقك أفطرت۔ ابھی روزہ نہیں کھولا، اور روزہ کھولنے سے پہلے یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک۔ اور ترجمہ بھی آپ اگر ٹی وی پہ سن رہے ہوتے ہیں تو ترجمہ بھی آ رہا ہوتا ہے، آپ کو بھی یقیناً یاد ہوگا، نہیں تو میں ایک دفعہ خود پڑھ دیتا ہوں۔ اللہم انی لک صمت، اے اللہ میں نے تیری رضا کے لیے روزہ رکھا، وَبِکَ آمَنْتُ اور میں تجھ پر ایمان لایا، وَعَلَيْکَ تَوَکَّلْتُ اور میں نے تجھ پر بھروسہ کیا، وَعَلَىٰ رِزْقِکَ أَفْطَرْتُ اور میرے مولا تیرے دیے ہوئے رزق میں سے میں نے افطار کر لیا۔ میں نے جبکہ ابھی کیا نہیں ہوتا، ابھی ہم دعا مانگ رہے اللہم انی لک صمت وبک آمنت، یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے روزہ رکھا۔ اب یہ بتائیں کہ روزہ اس ٹائم رکھا یا پیچھے سے رکھا ہوا تھا؟ صبح سے رکھا ہوا تھا۔ میں تجھ پر ایمان لایا، کیا ایمان اس وقت لائے تھے یا پہلے سے آپ نے ایمان قبول کیا ہوا ہے؟ پہلے سے۔ اس کا مطلب ہے یہ ساری بات پہلے کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یا اللہ میں نے تجھ پر بھروسہ کیا، ابھی نہیں کر رہا، پہلے سے کیا ہے۔ وَعَلَىٰ رِزْقِکَ أَفْطَرْتُ اور تیرے دیے ہوئے سے میں نے افطار کر لیا۔ کیا؟ افطار۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ میں نے کھجور بھی کھا لی، پانی بھی پی لیا، جو تو نے نعمتیں عطا کی تھی میں نے وہ کھا لی۔ ابھی تو ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا ہوتا، ابھی تو ہم نے روزہ کھولنا ہے۔ تو یہ دعا کے لفظ کے معنی بتاتے ہیں، یہ دعا افطاری سے پہلے کی نہیں ہے بلکہ کھانے کے بعد کی ہے۔ کھانے کے بعد فرق اتنا آسان سمجھ لیں، جب ہم روزے کی حالت میں نہیں ہوتے، سارا سال جنہوں نے بچپن سے دعائیں یاد کی ہیں یا جن کے گھر کا ایسا ماحول ہے اپنے بچوں کو دعائیں پڑھاتے ہیں، تو کھانا کھانے سے پہلے دعا پڑھائی جاتی ہے، بیٹا دعا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ جب کھانا کھا لیا جائے تو پھر ہم دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ جب روزہ نہ ہو تو پھر یہ دعا پڑھتے ہیں، جب روزہ ہو تو پھر کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اس کی جگہ پہ دعا یہ پڑھی جاتی ہے اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، کہ یا اللہ میں نے روزہ رکھا تھا، روزہ تیری رضا کے لیے رکھا تھا، تجھ پر ایمان لایا تھا، تجھ پر بھروسہ کیا تھا، اور تیرے دیے ہوئے سے میں نے افطار کر لیا۔ تو لہٰذا یہ دعا جو ہے افطاری کی دعا ہے، لیکن ہمیں چونکہ اس کے اندر تھوڑی سی غلط فہمی ہے کہ ہم افطاری سے پہلے یہ دعا کے لفظ کہہ رہے ہوتے ہیں، تو سادی زبان میں یوں سمجھیں کہ ہم روزہ رکھ کر اللہ سے دعا لگا رہے ہیں کہ یا ابھی کھایا تو نہیں ہے تو ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں مولا ہم نے کھا لیا ہے۔ تو لہٰذا یہ دعا جو ہے یہ افطاری کر لینے کے بعد، جب آپ نے روزہ افطار کر لیا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے کھا لیا، اس کے بعد پھر یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ اس کا مقام کھانا کھانے کے بعد ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ آپ پوچھیں، آج کوئی ساتھی مسئلہ پوچھے؟ ہاں ماشاء اللہ۔ اپنی کچھ جی ماشاء اللہ، ٹھیک ہے جی، بیٹھ جائیں۔ شاہ صاحب کا سوال یہ ہے کہ بندہ کوئی بھی عبادت کر کے، نماز پڑھ کے، درود و سلام پڑھ کے، کچھ بھی، تو
کیا اپنی وہ عبادت کا ثواب جو ہے اللہ کے حضور امانت کے طور پہ رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ سوال اچھا ہے، اور اس کا جواب بھی سماعت فرمائیں۔ ہم جتنی بھی عبادات کرتے ہیں یہ ساری اللہ کے حضور امانت ہے، ساری اللہ کے حضور۔ جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں کرامن کاتبین ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے وہ ہمارے سارے اعمال لکھتے ہیں، اور لکھ کر یہ محفوظ کیا جاتا ہے۔ محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ امانت کے طور پر رکھ دیا گیا۔ اب اس کا جو اجر ہے وہ رب کائنات نے ہمیں روز حشر عطا کر۔ آج اسی لیے ہم پریشان ہیں۔ ہم چونکہ دنیا میں رہتے ہیں، انسان کی فطرت یہ ہے، وہ چاہتا ہے مجھے ہر کام کا فائدہ فوراً نظر آئے۔ ہم یہی چاہتے ہیں نا، ہر کام کا فائدہ فوراً نظر آئے، لیکن رب کائنات کا نظام ایسا ہے، اللہ اپنی عبادات کا فائدہ آخرت میں عطا کرتا ہے۔ ہم جتنی عبادات کرتے ہیں انہیں محفوظ کر لیا جاتا ہے، اور اس کا اجر اور ثواب کچھ ہمیں دنیا میں بھی اس کے ثمرات نصیب ہوتے ہیں، اس کی برکات، اس کے فائدے، لیکن کما حق کا اس کا جو فائدہ ہے وہ ہمیں مرنے کے بعد رب کائنات روز حشر عطا کرے گا۔ تو لہذا ساری عبادات امانت کے طور پر ہی ہیں، تو آپ جتنی بھی عبادات کرتے ہیں وہ اللہ کے حضور امانت ہی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح اگر آپ کی یہ نیت ہے کہ بھئی میں نے جتنی عبادت کی اللہ کے حضور میں امانت کے طور پہ رکھ رہا ہوں تو ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جس طرح کے ماہ رمضان ہے، آپ یکم رمضان سے آپ نے، یہ آپ کے سوال کا دوسرا حصہ، آپ نے عبادات کی، مثلا قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، اور آپ کو جتنا ثواب مل رہا ہے آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ میں نے آج 1 پارہ پڑھا، 2 پڑھے، اس کا ثواب اپنی بارگاہ میں محفوظ فرما، امانت کے طور پہ رکھ لے۔ رکھا گیا۔ جب آپ 27ویں آئی یا ماہ رمضان مکمل ہو گیا، اب آپ نے دعا کی، یا اللہ وہ جتنا میں نے پڑھا تیری بارگاہ میں امانت کے طور پہ رکھا تھا، اب اس کا ثواب میں اپنے فوت شدہ والد، اپنی والدہ کی روح کو اصال کرتا ہوں، یہ سارا ثواب انہیں عطا کر دے۔ اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں، آپ کو بھی پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے، ان کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جاتا ہے۔ یہ جب ہم اصال ثواب کرتے ہیں اس کی برکات ہیں۔ حدیث مبارکہ میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم ثواب کسی دوسرے کو اصال کرتے ہو تو جتنے بندوں کو اصال کیا ہے اللہ اتنوں کی تعداد میں تمہیں دگنا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے قرآن پاک پڑھا اور میں نے صرف یہ سمجھا کہ بھائی میں کیوں کسی کو ثواب پیش کروں، میں نے پڑھا ہے تو ثواب مجھے ہی ملنا چاہیے، تو میں نے پڑھا 1 دفعہ، ثواب مجھے ایک ہی قرآن پڑھنے کا ملا، میں نے اسے اصال ثواب کر دیا۔ یا اللہ میرے والدین، میرے دادا دادی، نانا نانی، مثال کے طور پہ میں نے 1000 بندوں کو وہ 1 قرآن پڑھا ہوا ثواب پیش کر دیا، اللہ ان 1000 بندوں کو بھی ثواب عطا کرتا ہے، ان کے بدلے مجھے بھی 1000 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ معاملہ ہے۔ کوئی اور بھی سوال پوچھیں، ابھی 10 منٹ باقی ہیں، 20 منٹ کا کام نے پورا کرنا ہے۔ کوئی اور سوال کسی کے ذہن میں ہے؟ ہمت کیا کرے، کچھ نہیں ہوتا، سوال پوچھنا یہ بھی ایک رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو جانا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ سوال پیدا تب ہوتا ہے جب اللہ اسے علم عطا کرنا چاہے، اللہ اسے ہدایت عطا کرنا چاہے۔ پوچھا کریں، ہمت کیا کریں، سوال پوچھیں۔ میرے ذہن میں کافی سوال ہے، میں خود نہیں بول رہا، آپ میں سے بندہ کوئی سوال پوچھے، طلباء میں سے کوئی پوچھے، بڑوں میں سے کوئی پوچھے۔ جی سلام لینے کا نا صحیح طریقہ بتا دیں۔ سلام لینا، ماشاءاللہ اچھا سوال ہے جی۔ سلام لینے کا طریقہ سماعت فرما لیں، اور اس کے اندر میں جو غلط وجوہات ہیں، طریقہ کار ہیں، وہی بتاؤں گا۔ سلام کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ مصافحہ کیا جائے، یا اگر زبان سے کہا جاتا ہے تو السلام علیکم، یہاں تک جو ہے وہ سلام ہے۔ آگے الفاظ آپ بڑھاتے ہیں تو مستحبات ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی سلام کرو تو احسن طریقے سے کرو، اچھے طریقے سے، اور جسے سلام کیا جا رہا ہے، سلام جس کو کیا گیا وہ جواب اس سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے کرے۔ اور حدیث مبارکہ میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جب دو مسلمان آپس میں ملیں اور جو سلام میں پہل کرتا ہے رب کائنات اس کے لیے جنت لکھ دیتا ہے، جو سلام کے لیے پہل کرے السلام علیکم۔ اور اس کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ آپ زبان سے بھی کہیں اور ہاتھ بھی ملائیں، مصافحہ جسے کہتے ہیں، مصافحہ ہاتھ بھی ملائیں۔ حدیث مبارکہ میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم سلام لیتے ہو اور مصافحہ کرتے ہو، دوسرا مسلمان ہاتھ پکڑ کے یوں ہلاتا ہے، یہ جب یوں جھڑتا ہے اللہ اس کی برکت سے تمہارے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جب ہم سلام لے کر یوں ہاتھ تھوڑا سا ہلاتے ہیں تو اس ہاتھ کے ہلانے سے رب کائنات تمہارے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ تو صحیح طریقہ، مستحب طریقہ یہ ہے زبان سے بھی اور مصافحہ بھی کیا جائے۔ ہمارے ایک غلط طریقہ کار ہے جو کہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ کیا طریقہ ہے؟ ہم موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہیں، گاڑی پہ بیٹھے ہیں یا ویسے چلتے ہوئے ہم سارا لا دیتے ہیں، ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہم زبان سے نہیں کہتے، سارا لا دیتے ہیں یا ہاتھ سے یوں کر دیتے ہیں، یا ہاتھ سے یوں کر دینا یا یوں سارا لا دینا، یہ مجوسیوں کا سلام ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کی مخالفت کی جائے، صرف سارا لا دینا یہ کیا ہوا؟ ہم یوں سارا لاتے ہیں، دوسرا بھی یوں لا دیتے ہیں، یہ سلام نہیں ہے، اس سے بچا جائے۔ بلکہ سلام کا صحیح طریقہ یہ ہے زبان سے اور اگر ہو سکے تو ساتھ ہاتھ ملا لیا جائے، مصافحہ کم از کم یہاں تک ضروری ہے کہ زبان سے الفاظ ادا کیے جائیں، السلام علیکم، اور جسے سلام کہا گیا اب جواب دینا واجب ہو گیا۔ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ جواب دینے والے کو چاہیے وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت طریقے سے مسکراتے ہوئے چہرے سے اچھے الفاظ کے ساتھ اس کا جواب دے، وعلیکم السلام۔ ایسا نہ ہو کہ وہ منہ ادھر پھیر لے اور سلام کرنے والا سمجھے میں کیا غلط کر بیٹھا ہوں۔ تو سلام کا طریقہ یہ ہے سلام کرنے والے کو جواب اس سے بھی اچھے طریقے سے دیا جائے۔ اور ماشاءاللہ اور سوال پوچھیں۔ ماشاء اللہ، یہ بدر بھائی کا سوال بھی بہت اچھا ہے جی۔ قضا نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ بتا دیں۔ قضا نماز اس کی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور یہ ماہ رمضان کا رحمتوں والا مہینہ گزر رہا ہے۔ اب جو کہ اختصار کے ساتھ مجھے جواب دینا پڑے گا، تفصیلاً کسی نے پوچھنا مجھ سے بعد میں پوچھے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا حساب لگائیں، قضا نمازوں کی عادت اپنی ڈالیں، جو قضا ہو گئیں ان کو پڑھنا شروع کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کا ایک قول ہے، آپ فرماتے ہیں جو بندہ توبہ کرے پھر گناہ کرے، پھر توبہ کرے پھر گناہ کرے، گویا وہ اللہ سے مذاق کرتا ہے، اس سے بچے۔ ادھر تو اس نے توبہ کی، یا اللہ مجھے معافی دے، آج کے بعد کوئی جرم نہیں کروں گا، ادھر پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، گویا وہ اللہ سے مذاق کرتا ہے۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، اور اپنی نمازیں آئندہ سے ان پر پابندی کرنی چاہیے کہ یا اللہ جو پہلے رہ گئیں ان قضاؤں کا میں طریقہ سمجھاتا ہوں، اور توبہ یہ کی جائے کہ مولا آج کے بعد نماز قضا نہیں ہونے دوں گا، آج کے بعد نماز قضا نہیں ہونے۔ یہ موسم بہار ماہ رمضان کا گزر رہا ہے، آپ چلو نیت ہی فرما لیں، ہو سکتا ہے اللہ ہماری زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ بتایا کہ ہم نے یہاں سے اٹھ کر زور کی نماز کے لیے بھی آنا ہے کہ نہیں آنا، سانسوں نے ساتھ دینا ہے کہ نہیں دینا۔ آج تو ہمارے اوپر پردے آ گئے نا، ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں رہی، اور روز محشر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلا سوال اللہ نے نماز کا پوچھا، آپ بندے بتا تیری نمازوں کا حساب دے، تو سب سے پہلا سوال، اور بتائیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جب ہمیں جواب دینا پڑے گا تو کیا بنے گا، اور سب سے پہلا نماز کا۔ اور جس نوجوان، جس میرے بزرگ کا دل نہ کرے، آج ہمارے مسلمان یہی جی ہمیں ہمارا دل نہیں کرتا جی نماز پڑھنے کو، جی نہیں کرتا، ہمت نہیں ہوتی، وہ فقط اتنا سوچ لیا کرے کہ یہ پیشانی، یہ سر جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ سر کسی بندے کا ہی نہیں، کسی انسان کا ہی نہیں۔ کیا جرم کر بیٹھا کہ اللہ اپنی بارگاہ میں کھڑا بھی نہیں ہونے دیتا؟ مجھے کون سا ایسا جرم ہو گیا میں اس کی بارگاہ میں اتنا ناپسند ہو گیا ہوں؟ تو پہلی بات یہ ہے
اپنی نمازوں کے لیے پابندی کی کوشش کریں اور پھر اپنی زندگی کا حساب کریں۔ مثال کے طور پہ ایک بندے کی عمر 40 سال ہے، وہ اپنا حساب لگائے، سوچے کہ میں نے 40 سال کے اندر 14 سال کی عمر میں مجھ پر نماز فرض ہو گئی، باقی جتنی عمر میری بچی ہے میں نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں۔ اب ہر بندے کو اپنا پتہ ہوگا کہ میں سال میں 2 نمازیں پڑھتا ہوں، 4 پڑھتا ہوں، مہینے میں 2 پڑھتا ہوں، جمعہ پڑھتا ہوں، باقی نماز نہیں پڑھتا۔ اس حساب سے ہر بندہ اپنا حساب لگائے، پھر سوچے میرے کتنے سالوں کی نمازیں رہ گئیں، آئندہ سے پڑھنا شروع کرے جو پیچھے رہ گئی۔ مثال کے طور پہ ایک بندے نے حساب کیا اور اس کے حساب کے مطابق 20 سال کی نمازیں اس کی رہتی ہیں۔ کتنی؟ 20 سال۔ اللہ کی بارگاہ میں تو ایک نماز کا حساب دینا مشکل ہے۔ رب کا قرآن فرماتا ہے کہ جو بندہ نماز پڑھے لیکن سستی کرے اس کے لیے جہنم کے اندر وادی ویل ہے۔ تو جو نماز پڑھے سستی کے ساتھ اس کے لیے عذاب ہے، اور جو پڑھے ہی نہ اور پھر 20 سال کی نمازوں کا حساب لگائیں تو اس کا طریقہ کار پھر یہ ہوگا، آپ حساب لگا لیں گے کہ میری 20 سال کی نمازیں رہتی ہیں، اور پھر یہ بھی ہے ایک بندہ اپنا حساب لگائے میری 20 سال کی نمازیں رہتی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، یا اللہ آج کے بعد اگلی جتنی زندگی ہے نماز نہیں چھوڑوں گا، پچھلی بھی مکمل کروں گا، ہر روز پڑھنا شروع کر دے، اور اگرچہ اس کی موت بھی آ جائے اس کی اس نیت اور ارادے کی برکت سے اللہ اس کے 20 سالوں کی نمازیں معاف فرما، یہ بھی اس کا فائدہ ہو جائے گا۔ اور طریقہ کیا ہوگا؟ آسان طریقہ یہ ہے، آپ نماز پڑھنے آتے ہیں، ہر نماز کے ساتھ ایک ایک قضا پڑھنی شروع کر لیں، یعنی آپ کا حساب لگا 20 سال کا، اب آج سے آپ نے فجر پڑھی تو ساتھ ہی پچھلی ایک فجر پڑھ لیں، ظہر کے ساتھ پچھلی ایک ظہر پڑھ لیں، عصر کے ساتھ عصر، مغرب کے ساتھ مغرب، اور عشاء کے ساتھ عشاء۔ سنتیں قضا نہیں کی جاتی، ان کی قضا نہیں ہوتی، نفل کی بھی قضا نہیں ہوتی، فرض اور وتر کی قضا ہے۔ کس کی؟ فرض اور وتر کی قضا ہے۔ ہر نماز کا فرض، مثال کے طور پہ آپ نے فجر کی نماز پڑھی، 2 سنتیں 2 فرض، آپ نے پچھلی نماز پڑھنی تھی تو 2 فرض اس کے بھی پڑھ لیں، اور آپ آگے جلدی 2 سنتیں پڑھی، جماعت کھڑی ہونے میں 5 منٹ باقی ہیں، آپ اس 5 منٹ کے اندر اپنی پچھلی ایک جو ہے قضا فرض فجر وہ 2 فرض پڑھ لیں، فائدہ یہ ہو جائے گا ایک نماز پڑھنے آئے تھے ساتھ ہی آپ اپنی قضا بھی ایک پڑھ کے چلے گئے۔ اور اسی طرح ظہر مغرب عشاء کے ساتھ، اور اس کے اندر ایک اور آسانی ہے، اس مسئلے پہ توجہ کیجیے گا، بدر بھائی نے سوال ایسا چھیڑ دیا سارا ٹائم اس پہ گزر جائے گا، اور توجہ کیجیے گا۔ ظہر مغرب عشاء عصر آپ نے جب قضا کی نیت کر لی ہے تو آپ کو ایک اللہ کی طرف سے پیکج ملتا ہے، ریلیف ملتی ہے، ہمیں گورنمنٹ دیتی ہے نا ریلیف کہ بھئی آجو یہ پیکج ہے، یہ فائدہ ہو جائے گا۔ جب بندہ قضا پڑھنی شروع کرے تو پھر اللہ ایک پیکج عطا کرتا ہے، شریعت نے ایک پیکج دیا ہے۔ کیا پیکج یہ ملا ہے؟ ہر نماز کے ساتھ جب تم نے قضا نماز پڑھنی ہے اس نماز کے اندر جو نفل ہے وہ چھوڑ دو، اس کی جگہ پہ اپنی پچھلی نماز قضا کر۔ مثال کے طور پہ ظہر کی نماز ہے، 4 سنتیں مؤکدہ ہیں، لازمی ہیں، پڑھیں، اس کے بعد 4 فرض پڑھ لیں، اس کے بعد 2 سنتیں پھر مؤکدہ پڑھ لیں، آگے کیا رہ گیا؟ 2 نفل۔ 2 نفل نہ پڑھیں، اس کی جگہ پہ پچھلی قضا ظہر کے 4 فرض پڑھ لیں۔ فائدہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ نفلوں سے بھی آپ بچ گئے، بچنے سے مراد یہ ہے آپ کو آسانی مل گئی۔ ہاں اگر کسی کے پاس وقت ہے، ہمت ہے، پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھے، لیکن آسانی یہ ہے فقہ کے اندر آپ نفل چھوڑ دیں، اس کی جگہ پہ اپنے پچھلی قضا کے فرض 4 پڑھ لیں۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر ہے کل حشر کے میدان میں جس کے فرض مکمل نہ ہوئے نفل فائدہ نہیں دیں گے، نفل فائدہ نہیں دیں گے۔ فائدہ سے مراد کیا ہے کہ فرضوں کے ساتھ جو نفل فائدہ دیتا ہے وہ فائدہ نہیں دے گا، اور نفل آپ چھوڑ دیں۔ اسی طرح آپ نے مغرب کی نماز، عصر کی نماز کے لیے آئے، پہلے 4 سنتیں پڑھتے ہیں، وہ غیر مؤکدہ ہیں، غیر مؤکدہ ہیں، آپ وہ نہ پڑھیں، اس کی جگہ پہ پچھلی جو قضا عصر ہے اس کے 4 فرض پڑھ لیں، اس کے بعد 4 فرض جو ادا پڑھنے وہ پڑھ لیں۔ اسی طرح مغرب کی نماز کے اندر آپ 3 فرض اور 2 سنتیں پڑھ لیں،
2 نفل ہیں ان کو چھوڑ دیں، ان کی جگہ پہ 3 فرض پچھلی قضا کے پڑھ لیں۔ عشاء کے اندر پہلے 4 سنت غیر موقدہ ہیں وہ چھوڑ دیں، اس کی جگہ پہ 4 فرض پچھلی عشاء کے پڑھ لیں، پھر 4 فرض پڑھیں، پھر 2 سنت، پھر 2 نفل چھوڑ دیں، 3 وتر پڑھ لیں، اس کے بعد پھر 2 نفل چھوڑ دیں، اور ان کی جگہ پہ پچھلے 3 وتر، چونکہ وتر بھی قضا کی جاتے ہیں واجب ہیں، تو یہ آپ یوں پڑھ لیں۔ اور اس کے اندر تیسری آسانی بھی سمجھیں، وہ کیا ہے؟ جب آپ نے قضا نماز پڑھنی ہے آپ کے لیے آسانی ہے، مکمل پڑھنا چاہیں تو آپ کی اپنی ہمت ہے، لیکن فقہ کے اندر یہ بھی آسانی پیدا کی گئی، چونکہ بندہ اپنی پچھلی نمازیں پڑھ رہا ہے تو آپ کیا کریں؟ اللہ اکبر ثنا چھوڑ دیں، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ نہ پڑھیں۔ اللہ اکبر آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ فاتحہ پڑھیں، ساتھ کوئی سورت پڑھیں، رکوع میں چلے جائیں، 1 دفعہ تسبیح پڑھ لیں، کتنی دفعہ؟ سبحان ربی العظیم 1 دفعہ پڑھ لیں، آسانی کے لیے 3 دفعہ پڑھتے ہیں تو ثواب ہے، 1 دفعہ پڑھ لیں گے تو نماز ادا ہو جائے گی جو آپ قضا کر رہے ہیں، تو تسبیح 1 دفعہ پڑھ لیں، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، سجدے میں جائیں تسبیح 1 دفعہ پڑھ لیں، سبحان ربی الاعلیٰ، اسی طرح 2 رکعتیں مکمل کر لیں۔ اور فرض پڑھ رہے ہیں، تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر آپ سورۃ فاتحہ بھی چھوڑ دیں، آپ سورت ملانا بھی، آگے سورت ملائی نہیں جاتی فرضوں کے اندر، سورۃ فاتحہ چھوڑ دیں، اس کی جگہ پہ صرف 3 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ کے رکوع میں چلیں۔ آسانی ہے کہ نہیں؟ اس کا نام ہے دین آسان ہے، آسانی ہو گئی۔ جہاں آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں، 4 فرض آپ پہلے پڑھ جائیں گے، اور فائدہ کیا ہو جائے گا؟ آپ کی پچھلی نمازیں جو قضا ہے ان کی ادائیگی ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اس کے اندر یہ آپ کے لیے آسانیاں ہیں، ثنا چھوڑ دیں، اعوذ باللہ سے شروع کریں، اور رکوع اور تسبیح جو سجدہ ہے اس کے اندر 1 دفعہ تسبیحات پڑھ لیں، اور اسی طرح جب آپ تیسری اور چوتھی رکعت فرض کی پڑھیں تو چاہے سورۃ فاتحہ بھی چھوڑ دیں، فقط 3 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ کے آپ رکوع میں چلے جائیں، اور پھر جب آخری رکعت ہے عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے درود شریف دعا بھی چاہے چھوڑ دیں، عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کی نماز ادا ہو گئی۔ تو قضا نمازیں یوں کر کے بھی پوری کر لو، ہمیں شریعت نے، فقہ نے، دین نے ہمیں یہ آسانیاں دی ہیں، چلو یہ آسانی لے لو، پچھلی رہ گئی ہے اس کو ادا کر لو، تو اس کے اوپر محنت کی جائے۔ اور پھر آخری بات ہے وہ بھی سن لیں، اور آپ یقیناً تھک چکے ہیں، اور نیت یہ کی جائے، نیت جب آپ نے پڑھنی ہے نماز قضا تو پھر اس کے اندر نیت یہ ہوگی، فجر کی پڑھنے لگے تو نیت یہ کریں گے کہ میری جو سب سے پہلی فجر چھوٹی ہے، جو میری سب سے پہلی، ظہر پڑھنے لگے تو جو سب سے پہلی ظہر، ہر وقت یعنی ہر نماز پہ ہر روز یہی نیت ہوگی۔ جب قضا کرنی ہے تو آپ حساب لگائیں، 2 سال کی رہتی ہیں، سال کی رہتی ہیں، 5 سال کی رہتی ہیں، اللہ آپ کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے، اپنی زندگی کے اندر نمازیں مکمل کر لیں۔ حدیث مبارکہ ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی پچھلی نمازیں مکمل ہو رب کائنات اس کے ہاتھ اٹھنے سے پہلے دعا قبول فرمائے۔ تو لہٰذا اس کے اوپر کوشش کی جائے، دعا ہے رب کائنات ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اور آج کے دن کا وظیفہ سماعت فرما لیں، یا سمیع یا سمیع 3 دفعہ پڑھا کریں، یاد ہو جائے، یا سمیع یا سمیع، اے سننے والے، یا سمیع 500 دفعہ، کتنی تعداد؟ یا سمیع 500 دفعہ۔ آج کے دن یہ بالخصوص آج کا وظیفہ ہے، اور اس کی برکات یہ ہیں، جتنی بھی انسان دعائیں مانگتا ہے رب کائنات اس وظیفے کی برکت سے اس کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اور جو بندہ ہمیشہ ہر روز رمضان کے علاوہ بھی آگے پیچھے یا سمیع کی 5 تسبیحاں پڑھے تو وہ مستجاب الدعا بن جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو آج کے دن کا وظیفہ ہے یا سمیع 500 دفعہ، اللہ ہم کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام